اللہ فرمائے گا کہ دنیا میں سچوں کو سچ بولنے کا نقصان ہوتا رہا، لیکن آج کے دن ان کا سچ انہیں فائدہ دے گا۔ آج انہیں ہمیشہ کے لیے ایسے باغات میں داخل کر دیا جائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی ہے عظیم کامیابی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہ عظیم کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، خلاصہ مضامین قرآن میں پارہ نمبر 7 کا آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ رکوع نمبر 11 سے سٹارٹ کریں گے۔ رکوع نمبر 11 میں بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت کی۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرتے تھے اور دوسروں کو بھی برائیوں سے نہیں روکتے تھے۔ مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ یہودی اور مشرکین تم سے دشمنی میں بہت سخت ہیں، اس کے برعکس عیسائی تم سے نرمی کا معاملہ رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ایسے خدا ترس لوگ ہیں جو تکبر نہیں کرتے۔ قرآن کی آیات سنتے ہیں تو رقت سے ان کی آنکھیں آنسو سے تر ہو جاتی ہیں۔ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں۔ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے سعادت مندوں کو جنت کی لازوال نعمتوں کی بارش عطا فرمائی ہے۔ مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر 12 ہے۔ رکوع نمبر 12 میں عیسائیوں کو رہبانیت سے روکا گیا، انہیں آگاہ کیا گیا کہ جس طرح حرام کو حلال کرنا درست نہیں، اسی طرح اللہ کے حلال کردہ نعمتوں کو حرام کرنا بھی منع ہے۔ اس رکوع میں شراب اور جوئے کو شیطان کے گندے ترین کاموں میں شمار کیا گیا اور مسلمانوں کو ان خباثتوں سے باز رہنے کی تلقین کی گئی۔ البتہ وضاحت کی گئی کہ ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا جنہوں نے شراب کی حرمت کا حکم آنے سے پہلے شراب پی تھی۔ اب اگر وہ باز آ جائیں تو سابقہ عمل پر کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر 13 ہے۔ رکوع نمبر 13 میں وضاحت کی گئی کہ کثرت حق کا معیار نہیں، ارشاد باری تعالی ہے، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک شے کی کثرت تمہیں کتنی ہی متاثر کرے۔ مزید آگے بڑھیں، رکوع نمبر 14 ہے۔ رکوع نمبر 14 میں کثرت سے سوالات کرنے سے منع کیا گیا، بے مقصد اور فرضی قسم کے سوالات کرنا پسندیدہ روش نہیں۔ مزید فرمایا کہ کسی اور کی بے عملی کو اپنی بے عملی کا جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ ہر شخص اپنے عمل کا خود جواب دے گا۔ اسے چاہیے کہ خود کو گناہوں سے بچائے اور دوسروں کی اصلاح کے لیے حسب استطاعت کوشش کرتا رہے۔ مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد ہے رکوع نمبر 15۔ رکوع نمبر 15 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات کا بیان ہے اور ان کے حواریوں کے ایک عجیب مطالبہ ذکر ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کرے کہ وہ ایک ایسا دسترخوان نازل فرمائے جس پر لذیذ کھانے چنے ہوئے ہیں ہو۔ حواری ان کھانوں کو کھا کر یقین قلبی حاصل کر لیں اور واقعی عیسیٰ علیہ السلام کی تمام تعلیمات سچی اور برحق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسا کر دوں گا، لیکن
جس نے ایسی فرمائشی معجزہ دیکھنے کے باوجود کفر کیا تو اسے ایسی سزا دوں گا جسے سزا کسی اور کو سزا نہیں دی گئی۔ مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر 16 ہے۔ رکوع نمبر 16 میں قیامت کے روز ہونے والے ایک مکالمہ کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری اولاد کو معبود بنا لو؟ وہ کہیں گے کہ اے اللہ، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا، آپ جانتے ہیں کہ میرے جی میں کیا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم آپ کے جی میں کیا ہے۔ اگر آپ شرک کرنے والوں کو عذاب دیں تو آپ کا اختیار ہے، کیونکہ وہ آپ کے بندے ہیں۔ اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو تب بھی آپ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ دنیا میں سچوں کو سچ بولنے کا نقصان ہوتا رہا، لیکن آج کے دن ان کا سچ انہیں فائدہ دے گا۔ آج انہیں ہمیشہ کے لیے ایسے باغات میں داخل کر دیا جائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی ہے عظیم کامیابی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو یہ عظیم کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ مزید اس کے بعد آگے بڑھے تو سورۃ الانعام کا آغاز ہے، اور سورۃ الانعام میں مشرکین مکہ کو آگاہ کیا گیا کہ وہ حق کو جھٹلا چکے ہیں اور لہٰذا اب ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آ کر رہے گا۔ اس رکوع میں قریش کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا، اللہ نے کسی فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہ بھیجا؟ فرمایا گیا کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتا تو اسے بھی انسانی صورت میں بھیجتا، کیونکہ انسانوں کے لیے نمونہ انسان ہی بن سکتا ہے۔ مشرکین کو پھر بھی وہی شبہ لاحق ہوتا جس میں وہ اس وقت مبتلا تھے۔ مزید آگے بڑھیں، اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بڑائی کو اس طرح بیان کیا گیا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 17۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ سبحانہ وتعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کوئی تکلیف تو اسے اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے کوئی بھلائی تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین رسول ہونے کے باوجود اللہ کے بندے اور اس کے سامنے عاجز تھے، وہ عابد ہیں، معبود نہیں۔ اگر ایسی آیات قرآن میں نہ ہوتی تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی میں شریک کر دیتے، جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی محبت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اتنی محبت کسی امت کو اپنے نبی سے نہ تھی۔ اسی رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے ثبوت کے طور پر بیان کیا گیا کہ یہودی تورات میں بیان شدہ نشانیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے۔ رکوع نمبر 3 میں بتایا گیا کہ سرداران قریش بظاہر تو غور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا بیان سنتے، لیکن بعد میں کہتے کہ یہ تو محض گزشتہ قوموں کی داستانوں کا بیان ہے۔ وہ خود بھی گمراہ ہوتے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اصل زندگی بس دنیا ہی کی ہے اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ کاش وہ تصور کریں کہ جب روز قیامت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ پوچھے گا کیا آخرت کی یہ زندگی حق ہے یا نہیں، تو وہ کہیں گے کہ بالکل حق ہے، لیکن اس وقت حق کو مان لینا فائدہ مند نہ ہوگا، انہیں حق کو جھٹلانے کی سزا مل کر رہے گی۔ مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر 4 ہے۔ رکوع نمبر 4 میں ایک نازک مضمون کا بیان ہے۔ مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے کہ ان کی خواہش کے مطابق معجزہ دکھایا جائے، شاید وہ ایمان لے آئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سختی سے فرمایا
کہ ایسا نہیں کیا جائے گا. آج تک کوئی قوم معجزہ دیکھ کر ایمان نہیں لائی. جو قوم فرمائشی معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو وہ عذاب کی مستحق ہوتی ہے، اور معجزہ دکھانا قوم کے لیے نازک معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال میں شدید اذیت سے دوچار تھے. مشرکین معجزہ نہ دکھانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، اور اللہ سختی سے معجزہ دکھانے سے انکار فرما رہا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ کائنات میں ہر مخلوق ایک منظم گروہ کی صورت میں ساتھ رہنا بھی معجزہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بے شمار قدرتیں معجزات ہیں جو کائنات میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں. مشرکین انہیں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا رہے تو وہ محض اپنے کفر کا جواز پیش کرنے کے لیے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں. فرمائشی معجزہ دکھایا جائے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. ان قریب وہ اپنے کفر کا برا انجام دیکھ لیں گے. رکوع نمبر 5 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت کا بیان ہے، اور اس نے جب بھی کسی قوم میں رسول بھیجا تو قوم پر ساتھ ہی کوئی آفت بھی نازل کی تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوفیہ اور رقت پیدا ہو، رسول علیہ السلام کی دعوت کی طرف متوجہ ہو. بدقسمتی سے قوموں نے آفات سے سبق حاصل نہ کیا، شیطان نے ان کے برے اعمال کو مزین کر دیا. آخرکار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑے عذاب کے ذریعے ایسی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. رکوع کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں سے عاجزانہ خطاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے اختیار میں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانے ہیں، میرے اختیار میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانے ہیں، یا میں غیب کی خبروں سے واقف ہوں. نہ ہی میں نے فرشتے ہونے کا کوئی دعویٰ کیا ہے، اور میں تمہیں کوئی پھر تم کیوں مجھ سے معجزات طلب کر رہے ہو. میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی دی ہوئی ہدایت کی پیروی کرتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عطا کردہ ہدایت کی پیروی کرنے والا بنا اس سے رخ پھیرنے والا اندھا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عطا کردہ ہدایت کی پیروی کرنے والا نابینا اور اس سے رخ پھیرنے والا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عطا کردہ ہدایت کی پیروی کرنے والا بینا اور اس سے رخ پھیرنے والا اندھا ہے. کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ مزید آگے بڑھے تو رکوع نمبر 6 ہے. رکوع نمبر 6 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ دو سرداران قریش کے اس مطالبے کو رد کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ان لوگوں کو دور کر دیجئے جو ہمارے غلام ہیں یا پیشہ کے اعتبار سے کم تر درجے کے کام کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ان غلاموں اور محنت کرنے والے مومنوں کی بڑی قدر ہے. وہ دن رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا کا طلبگار ہیں. ایسے لوگ تو اس قابل ہیں کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلامتی کی دعا دیں اور بشارت دیں کہ اللہ تمہارے حق میں بڑا غفور الرحیم ہے، اور اگر تم نے نادانی سے کوئی گناہ کیا تو اس پر توبہ کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے لطف و کرم سے تمہیں معاف فرما دے گا. مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر 7 ہے. رکوع نمبر 7 میں سرداران قریش کے اس مطالبے کو مسترد کرنے کا حکم ہے جس کے تحت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سمجھوتے اور مفاہمت کے دعوت دے رہے تھے، اور مفاہمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال تک ہمارے بتوں کی عبادت کریں، پھر ہم 1 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود واحد کی عبادت کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ مفاہمت کی اس پیشکش کو سختی سے رد کریں. مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر 8 ہے. رکوع نمبر 8 میں کچھ باتیں رہ گئی تھی. اس رکوع کے آخر میں بیان کیا گیا کہ غیب کا کل کا کل علم صرف اللہ ہی کو ہے. اسے خشکی سمندر کی ہر شے کا علم ہے. کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا مگر یہ کہ وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے.
مزید اس کے بعد رکوع نمبر 8 ہے، اور رکوع نمبر 8 میں آگاہ کیا گیا کہ نافرمان قوموں پر اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ کا آسمان کی کوئی آفت نازل کر دیتا ہے جیسے طوفانی بارشیں، اور دوسری یہ کہ زمین سے کوئی تباہی آ جاتی ہے جیسے زلزلہ۔ تیسری صورت یہ کہ اللہ کی کسی قسم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی قوم کو گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں ٹکرا دیتا ہے۔ آج ہمیں عذاب کی ان تینوں صورتوں کا سامنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس رکوع میں مزید حکم دیا گیا کہ اگر کسی محفل میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا شاعر دینی کی توہین کی جا رہی ہو تو غیرت دینی کا ثبوت دو اور وہاں سے فوراً اٹھ جاؤ۔ مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر 9 ہے۔ رکوع نمبر 9 میں اس تدبیر کا ذکر ہے جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں، چاند پرستوں، سورج پرستوں کو توحید کو پہچان کروانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ستارہ دیکھا کہ یہ میرا رب ہے، جب وہ ڈوب گیا تو کہا جو ڈوب گیا وہ مجھے کیا عروج دے گا۔ جب چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، جب چاند ڈوب گیا تو فرمایا جب تک میرا رب مجھے ہدایت نہ دے میں صحیح معبود کی معرفت حاصل نہ کر سکوں گا۔ جب سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب سورج بھی ڈوب گیا تو اعلان کیا کہ میں اعلان برات کرتا ہوں ستاروں، چاند، سورج کو معبود ماننے سے۔ میں اپنے رخ کرتا ہوں اس ہستی کی طرف جو ستاروں، چاند اور سورج کو بنانے والی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 ہے۔ رکوع نمبر 10 میں واضح کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کوئی ایسا دور نہیں گزرا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو رب مان رہے ہوں۔ یہ تو ایک دلیل تھی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائی تھی تاکہ وہ اپنی قوم کے عقیدے کو توحید تک پہنچا دے اور شرک کی گمراہی سے ان پر واضح کر دے۔ اس رکوع میں کئی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کے بعد فرمایا کہ اگر وہ بھی شرک کرتے تو اللہ انہیں ان کی نیکیوں کے اجر سے محروم کر دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ اگر مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ناقدری کریں تو اللہ نے ایک اور قوم کے لیے طے کر دیا ہے کہ وہ قرآن کی ناقدری نہیں کریں گی۔ یہ دراصل اہل مدینہ کی خوش نصیبی کی طرف اشارہ ہے۔ مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر 11 ہے۔ رکوع نمبر 11 میں یہود کے ایک جھوٹ کا تذکرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ نے آج تک کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے؟ پہلے وہ کتاب ہدایت تھی، اب قرآن ہدایت ہے۔ ان قریب جھوٹ بولنے والوں پر موت کی سختی آئے گی اور موت دینے والے فرشتے کہیں گے کہ آج تم اپنی غلط بیانی اور تکبر کی پاداش میں بھون دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے۔ مزید آگے بڑھے تو اس کے بعد رکوع نمبر 12 ہے۔ رکوع نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان ہے۔ اللہ ہی ہے جو بیج اور دانے کو پھاڑ کر اس میں پودے اور درخت نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ کرتا ہے۔ اسی نے آسمان، سورج، چاند اور ستارے بنائے، انسان کو تخلیق کیا اور اس کی جملہ ضروریات کا انتظام کر رہا ہے، بارش برسائی اور اس سے طرح طرح کی نباتات، سبزیاں اور پھل پیدا کیے۔ بلا شبہ ان قدرتوں میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ لوگوں کی بے انصافی یہ ہے کہ انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ اللہ کی مخلوق وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ بلا شبہ اللہ ہر شرک سے پاک ہے۔ مزید اس سے آگے بڑھے تو رکوع نمبر 13 ہے جو کہ اس پارے کا آخری رکوع ہے۔ رکوع نمبر 13 میں توحید باری تعالیٰ کا بیان اور شرک کی نفی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے، اللہ کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں۔ واضح دلائل آ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اہل ایمان کو منع کیا گیا کہ وہ مشرکین کی معبودوں کو توہین نہ کرے، مشرکین کے معبودوں کی توہین نہ کرے، ورنہ ضد میں اللہ کی توہین کریں گے۔ وہ مشرکین یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ دکھانے پر
ایمان لے آئیں گے، حقیقت یہ ہے کہ وہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ ایسے لوگوں کے دلوں میں اور نگاہوں پر مہر کر دیتا ہے جس کے سامنے پہلے بار حق آئے اور ان سے جان بوجھ کر جھٹلائے۔ اللہ ہمیں ایسی محرومی سے حفاظت فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ پارہ نمبر 7واں اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ نشست میں پارہ نمبر 8ویں کا خلاصہ مضمون کے اعتبار سے آغاز کریں گے۔